بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو کنٹریز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور ان میں اکثر ان کی باتیں کرتا ہوں اور ڈسکشن ان کے حوالے سے کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک کنٹری جو ہے وہ ہے جرمنی اور دوسرا کنٹری ہے جاپان۔ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جرمنی میں پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو جرمنی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جرمنی ایک اسمال کنٹری ہے، اٹس ناٹ دیٹ بگ ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ جرمنی کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 80 ملین ہے، یعنی 8 کروڑ ہے۔ پاکستان کی پاپولیشن آپ جانتے ہیں 22 ملین کے قریب ہے، یعنی ہماری 20 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے۔ جرمنی جو ہے اگر مختلف پیرامیٹر سے دیکھا جائے تو ٹاپ 10 موسٹ انوویٹیو کنٹریز میں بھی آتا ہے۔ جو ٹاپ 10 بڑی اکانومیز ہیں، دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں، ان میں سے جو ہے جرمنی تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے، یعنی ٹاپ 5 اکانومیز میں بھی آتا ہے۔ اولمپکس کی اگر بات کریں تو میڈل جیتنے والوں میں بھی ٹاپ 5 میں یا ٹاپ 10 میں ہمیشہ جرمنی کا ایک نمبر ہے۔ مختلف جو ہے جرمن انسٹیٹیوٹس میں بھی گیا، ان لوگوں سے بھی ڈسکشن ہوئی، اور اگر ہم ایون جو ہے بات کریں دنیا بھر میں، جو امریکہ میں جو میں نے ٹائم گزارا اور وہاں پہ جو ڈسکشن، ایک چیز سامنے آتی ہے کہ لوگ جرمن لوگوں کو پریفر کرتے ہیں کمپنیز میں جاب دینے کے لیے، کیونکہ ان کی ٹریننگ کچھ ایسی ہوتی ہے، دے آر سپر ہارڈ ورکنگ، دے آر سپر امیجنیٹیو، دے آر سپر جینیس سارٹ آف پیپل۔ یہی وجہ ہے ٹیکنالوجی کی دنیا کی اگر بات کریں تو جتنی بڑی ٹیکنالوجیز ہیں، اگر آپ ان کی بات کر لیں یا ہم اگر سائنس کی بات کریں تو اس میں جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں، اگر دنیا کی لیبارٹریز میں دیکھیں گے تو موسٹلی دے آر ایدر میڈ ان جرمنی اور میڈ ان جاپان۔ تو یہ کنٹریز جو ہیں دے ہیو دا ہائی ٹیک، اور میڈیکل اکوپمنٹس کی بات کریں، میڈیکل ڈیوائسز کی بات کریں، کیمیکلز کی بات کریں، اتنی بڑی پرانی کمپنیز ہیں جرمنی کی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو جرمنی کا ایک بڑا نام ہے۔ آٹو موبائل انڈسٹری میں بات کریں، دنیا کی بڑے جو برانڈ ہیں جیسے پورچے ہے، آڈی ہے، وولس ویگن ہے، اس طرح کے جو برانڈس ہیں دے آر میڈ ان جرمنی۔ تو جرمنی از ریئلی ویری انٹرسٹنگ۔ ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی جو ٹرین ہیں وہ دے آر گوئنگ ٹو بی دا ہائیڈروجن پاور ٹرین، کہ وہ اپنی ٹرینز کو جو ہے ہائیڈروجن بیس فیول سے چلائیں گے۔ تو اس طرح سے انوویشن کی اگر بات کریں تو دے آر دا لیڈنگ پیپل۔ اب ان سارے پیرامیٹرز کی اگر بات کریں کہ دنیا میں جرمن لوگوں کو پریفر کیا جاتا ہے جاب کے حوالے سے، یونیورسٹیز ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو پریفر کرتی ہیں۔ اگر انوویشن میں دیکھا جائے دے آر گڈ، اگر اسپورٹس میں دیکھا جائے دے آر گڈ۔ تو ان ساری چیزوں کو اٹین کرنے کے لیے ایک جو بنیادی چیز ہے وہ ہے بچوں کی تربیت۔ تو وہ کس طرح سے، اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں ابھی آپ لوگوں کے، جو میں نے بھی جرمنس کے وزٹس کیے، فیملیز سے وہاں پہ انٹریکٹ کیا، جو میرے کچھ کولیگس تھے وہاں پہ ان سے جو ڈسکشن ہوئی، تو یہ ساری چیزیں جو سامنے آئی ہیں اس کو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ شاید اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ہم بھی اپنے بچوں میں لانا چاہیں، شاید دے کوڈ بی گڈ۔ مطلب کلچر تھنگس آر ڈفرینٹ بٹ اسٹل یو کین سی کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹرین کرتے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے سلیپ کی، اگر ہم بات کریں، نیند کی بات کریں، وہ اپنے بچوں کی نیند پہ بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق جو بچوں کے برین ہوتے ہیں دے آر دا ڈیولپنگ برین، اور ڈیولپنگ برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے نیند اوورآل پوری زندگی ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن ڈیولپنگ برینز کے لیے خاص طور پہ جو نیند ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ نیند لینے سے جو برین میں ٹاکسنز پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ریموو ہوتی ہیں، میموریز شارپ ہوتی ہیں، میموریز کی کیپیسٹی جو ہے بڑھتی ہے۔ تو اس لیے ان کی جو روٹین اگر دیکھے جائیں دے گو ارلی ٹو دا بیڈ، اور اگر جو نائٹ میں فیملی فنکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی دے پریفر کہ اپنے بچوں کو لے کے نہیں جائیں تاکہ ان کی نیند جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ اس لیے ایک جو بڑا فوکس جو ہے جاپنیز کا، دیٹ از دا فوکس آن دا سلیپ۔ دوسرا جو بڑی اہم چیز ہے وہ سٹوریز کی ہے۔ ہمارے اگر ہم دیکھیں جائیں ارلی لائف میں تو ہمارے جو دادا دادی، نانا نانی ہوتے ہیں وہ ہمیں سٹوریز سناتے ہیں، دیٹس اے گڈ تھنگ، اور ایسا ہونا چاہیے۔ سٹوریز دے آر ویری پاورفل۔ قرآن پاک کی اگر ہم مثال لیں تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کی سٹوریز ہمیں بتائیں، بیکاز دیٹ از اے پاورفل وے آف کمیونیکیشن۔ ایک تو یہ، دوسرا امیجنیشن کو وہ بڑا اسٹرانگ کرتی ہیں۔ یہی چیز جرمنز نے بھی یوٹیلائز کی ہے کہ جرمن میں اگر جو ہیں گرینڈ پیرنٹس سٹوریز نہیں بھی سناتے ہیں
تو وہ اپنے USBs میں اور CD پلیئرس میں دے پٹ دا اسٹوریز، اور بچوں کو سونے سے پہلے وہ بکس نہیں دیتے ہیں کہ وہ بکس پڑھیں اور اسٹرین کریں اپنے برین کو، دے گیو دیم دا اسٹوریز ٹو لسن. تو وہ اپنے ہیڈ فون لگاتے ہیں اور اسٹوریز سننا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی امیجنیٹو پاور جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے امیجنیشن کو اگر ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے تو ہمیں اسٹوریز کی طرف جانا ہوگا، اینڈ دیٹس ریئلی پاورفل. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو، ہر بچے کو یونیک سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر جی آپ کا بچہ ٹاپ کرتا ہے، اکیڈیمکلی گڈ ہے، بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ نہیں ہے، اس کے اسکور اچھے نہیں آتے یا وہ فیل ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں یہ بالکل نہلا ہے، یہ بالکل نکمہ ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے. although they could be quite good in so many other things. وہ بہت اچھا جو ہے کمیونیکیشن سکلز اس میں اچھی ہو سکتی ہیں، وہ اسپورٹس میں اچھا ہو سکتا ہے، وہ جو ہے اس کا گلا اچھا ہوتا ہے، وہ اچھا گا سکتا ہے، نعت پڑھ سکتا ہے، اچھی تلاوت کر سکتا ہے، بہت سارے اس میں لائک ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ ڈرائیونگ اچھی کر سکتا ہے، وہ کرکٹ اچھا کھیل سکتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں وے نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ بچہ اکیڈیمکلی اگر گڈ ہوگا تو گڈ ہوگا، اگر نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے. وہاں پہ ہر بچے کو یونیک سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں تو وہ یہ کہیں گے، ہو سکتا ہے جس طرح سے ہماری فیملیز میں ہوتا ہے، دس کڈ از گڈ، کڈ از گڈ اکیڈیمکلی، یہ پڑھائی میں اچھا ہے. دوسرا کہتے ہیں دس کڈ از گڈ ان لائک فوٹوگرافی، اسکیچنگ میں یہ اچھا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کیریئر جو ہے وہ اسکیچنگ میں لے کے جائے. یہ جو بچہ ہے ہمارا یہ کمیونیکیشن میں اچھا ہے اور یہ باتیں اچھی کر لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ جو ہے مارکیٹنگ میں جائے. تو ایچ کڈ از یونیک، تو وہ اسے یونیک ہی رکھا جاتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو ہے اس طرح کی یونیکنیس جو ہے وہ نہیں ہم کنسیڈر کرتے ہیں، ہم اکیڈیمکس کو ہی اسٹینڈرڈ مانتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. ایک ان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، دے ورک آن گڈ میموریز. وہ بچوں کی اچھی میموریز کی طرف جاتے ہیں، مٹیریلسٹک چیزوں سے اتنا انہیں مرعوب نہیں کرتے، ان کی طرف اتنا انہیں راغب نہیں کرتے جتنا ان کی گڈ میموریز. یعنی آپ اگر یورپین جتنے بھی، اور خاص طور پہ جرمنس کی اگر اگزامپل لیں، تو وہ سال میں 1 یا 2 بڑے فیملی ٹرپس لگاتے ہیں. ویسے وہ فیملی ٹرپس تو ان کے روٹین میں وہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بڑے فیملی ٹرپس کین گو ٹو اٹلی یا اسپین چلے جائیں گے، یا جو ہے بیلجیم چلے جائیں گے، یا فن لینڈ چلے جائیں گے. تو دے گو ٹو ڈفرینٹ کنٹریز اور وہاں پہ جا کے بچوں کو ایکسپیرینس کرواتے ہیں. دے آلویز ہیو گڈ میموری. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وین ایور سم باڈی از ڈپریسڈ یا کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں، دے کین ریکال دا میموریز کہ ہم ادھر گئے تھے، دیٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس اینڈ سو آن، دین دے ٹرائی ٹو ریلیکس. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان کو آئی فونس لے کے دیں اور باقی چیزیں لے کے دیں، وی کین گیو دیم گڈ ایکسپیرینس. آپ بھی جو ہے پاکستان میں بھی اتنی اچھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ادر کنٹریز جو کہ ہمارے ویزا ایشوز ہوتے ہیں، بٹ وی کین گیو دا گڈ ایکسپیرینسز ان پاکستان. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ ہمیں کنسیڈر. شیئرنگ پہ ان کا بڑا اچھا بلیو ہوتا ہے. دے آسک دا کڈس ٹو شیئر دا تھنگس. ہمارے ہاں بھی کچھ یہ کلچر جو ہے وہ آ رہا ہے کڈس ڈیٹنگ کے حوالے سے. آئی ہیو سین سم ویئر ان پاکستان ایز ویل کہ جو فیملیز ہیں دے گو ٹو ادر فیملیز اور کڈس کو آپس میں شیئرنگ کے حوالے سے کڈس ڈیٹنگ کا جو کنسیپٹ ہے کہ وہ شیئر کریں، کھیلیں مل کے، تاکہ جو دے کین ٹرائی ٹو ورک ٹوگیدر اینڈ انڈرسٹینڈ ایچ ادر. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اسی طرح سے وہاں پہ بھی کنسیپٹ یہ ہے، دے شیئر دا تھنگس. وہ بچوں کو کہتے ہیں جو آپ کا بیسٹ ٹرائی ہے وہ دوسرے کو دے، تاکہ اس کی بہت زیادہ افیلیشن اس کے اسٹرانگ ساتھ نہ ہو جائے. تو دس از ریئلی گڈ کہ بچوں کو ہم جو ہے وہ اکثر ایکسپیرینسز دیں اور ایسی چیزیں انہیں کنونس کریں کہ انہیں شیئر کرنی چاہیے، تاکہ ان دیئر لیٹر لائف وہ چیزیں شیئر کریں. ہمارے ہاں پوزیشن کا زیادہ کنسیپٹ ہے کہ یہ چیز کسی کو نہیں دینی ہے، ہماری ہے، وہ کھلونا توڑ دے گا، یہ کرے. لیکن اگر سارے بچے آپس میں شیئرنگ کرنا شروع ہو جائیں گے، کھلونے ایک دوسرے کو دینا شروع ہو جائیں گے، دیٹ بلڈز اے گڈ ایکسپیرینس. ایک اور جو لاسٹ پوائنٹ، بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، دیر آر فیو ادر تھنگس دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس، بٹ بریفلی ایک اور چیز یہ ہے کہ ان میں ایک بڑی پاورفل خوبی بچوں میں ہوتی ہے جرمنس میں، کہ دے
اسٹے سیلف انگیجڈ. وہ انہیں کوئی ایک ٹاسک دے دیں, وہ اسی میں لگ جائیں گے, وہ بہت ساری چیزیں کرنا شروع ہو جائیں گے. کھلونا دے دیں گے اس کو, فار ایگزامپل دا ٹائز, جیسے لیگو ٹائز ہوتے ہیں, ٹو بلڈ دا تھنگس, تو اس سے وہ مختلف چیزیں بنانا, یعنی امیجنیٹیو ہوتے ہیں, چیزیں بنانا شروع ہو جائیں گے, انہیں سے کھیلتے رہیں گے. ہمارے ہاں بچے جو ہیں بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں ایک چیز سے, اور وہ اس لیے کہ وی ڈونٹ گیو دیم ویری یونیک ایکسپیرینس, کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے بھی وہ بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر بچوں کو ہم ریت پہ بٹھا دیں تو وہ تھوڑی دیر بعد نارملی بور ہو جاتے ہیں, ہم اس سے کیا بنائیں بھائی. تو اگر جرمن بچے کو وہاں پہ آپ بٹھائیں, وہ سارا دن وہاں پہ بھی کھیلتا رہے گا, 50 دیگر چیزیں, مختلف طرح کی چیزیں اس سے بنانا شروع ہو جائے. سو دے ٹرائی, اس سے امیجنیشن ان کی بڑی بڑھتی ہے, ان میں کانفیڈنس آتا ہے, دے کین بلڈ, دے کین امیجن دا تھنگس اینڈ دے کین سالو دا پرابلمز اینڈ سو آن. تو اس طرح کی دا سیلف انگیجمنٹ ان کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آر کڈس, جو کہ ہم یہاں پہ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں وچ آئی اسکپڈ, اس کی لینتھ آلریڈی کافی زیادہ ویڈیو پہ ہو چکی ہے, بٹ دا پیپل ہو آر اسٹل لیونگ ان جرمنی دے کین شیئر کہ اس میں سے کیا چیزیں جو ہیں, اس میں کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں وچ آر ویری یونیک ٹو اس, جس طرح سے یہاں پہ کیئر کی جاتی ہے بچوں کی, وچ آر گڈ ریئلی. بٹ اوور آل چونکہ میں بات کر رہا تھا کہ جرمنی جو ہے دیٹ از اے لیڈنگ کنٹری ان دا ورلڈ, مختلف حوالوں سے اگر انہیں دیکھا جائے, اکنامکلی, سوشلی بھی دیکھا جائے, اسپورٹس میں دیکھا جائے, ہر حوالے سے دے آر ون آف دا لیڈنگ نیشن ان دا ورلڈ. تو انہوں نے کیسے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کیا ہوا ہے, اور ہم کیسے, ہم پاکستان جو ہے اگر انوویشن میں ہی بات کریں تو ہماری 2020 کی جو رینکنگ ہے وہ ہم 107 نمبر پہ ہیں دنیا میں. سو وی آر کوائٹ ایٹ دا بیک. اور اولمپکس میں ہمارا جو ہے نارملی ہم جاتے ہیں تو ہماری پہلے ہاکی جو ہے وہ گولڈ میڈل لے لیتی تھی, باقی اسپورٹس میں شاید ہی کبھی ہم کوالیفائی ایون کر سکیں. تو اٹس ریئلی ہارڈ. تو بہت سارے چیلنجز ہیں وچ وی آر فیسنگ ہیئر. ایجوکیشن کی ہم بات کریں, وی کین اوور کم, ہم کچھ جو ہے جو کہ سکسیزفل نیشنز ہیں ان سے کچھ پوائنٹ سیکھ سکتے ہیں. دس از ناٹ آل ٹرو کہ آپ اس سارے کو ہی فالو کریں, بٹ سم تھنگس وچ وی کین لرن فرام ادرس اینڈ وی کین اڈاپٹ دوز تھنگس, اور ان کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں. اس میں اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہوں, کویسچنز ہوں, یو کین شیورلی آسک. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. ہم بھی سیکھ رہے ہیں, جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہم نے چاہا کہ آپ سے شیئر کریں, اور اگر آپ وہ انکارپوریٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی اے گڈ امپیکٹ جو ہے وہ اس کا آئے گا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار واچنگ دس.